نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے کیا رسول کسی کی شفاعت کر سکتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس سے سفارش کرے مگر اس کے اذن سے۔ اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو یہ آیت اپنی نوعیت کے اعتبار سے سوالیہ معلوم ہوتی ہے کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک سے شفاعت کرے مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ چلو قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہستی ہے جو اللہ کے اذن سے اللہ سے مغفرت چاہ سکتی ہے، اللہ سے کسی کے لیے شفاعت کر سکتی ہے، اللہ سے کسی کے لیے معافی چاہ سکتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اے محبوب نبی تیری طرف رجوع کریں، تیرے پاس حاضر ہوں، اللہ سے معافی مانگیں اور تو ان کے لیے مغفرت چاہے تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا بنظر عمیق جائزہ لیا جائے، بنظر عمیق دیکھا جائے تو یہ بات صاف طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کے لیے جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کی شفاعت کا حق دیا ہے، اللہ سے اس کی مغفرت چاہنے کا حق دیا ہے، اللہ سے اس کے لیے معافی طلب کرنے کا حق دیا ہے۔ اور اگر اللہ کسی ایسے شخص کے لیے جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اگر اللہ کا محبوب نبی اس کی شفاعت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، تو یقیناً ایسی صورت میں اللہ ہر صورت میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہی ہے، اور اللہ ہر صورت میں اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اس کی توبہ کو قبول کر لے گا اور اس پر رحم کر دے گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہ جس نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے۔ ایک ہی کائنات میں ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے اور جس نے اللہ سے شفاعت کا عہد لے لیا ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں ارشاد ہے، یومئذ لا یشفع شفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ اس دن کوئی بھی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا ما سوائے اس کے جس کو اللہ نے اذن دے رکھا ہے اور جس کی ہر بات پہ راضی ہو گیا ہے۔ معزز سامعین کریم، کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے شفاعت کا اذن دے رکھا ہے
اور جس کی ہر بات پہ راضی ہو گیا ہے، اور وہ ہستی اللہ کے محبوب نبی کی ہے، وہ ہستی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یقیناً اللہ کا رسول دوسروں کے لیے شفاعت کر سکتا ہے، یقیناً اللہ کا رسول شفاعت کا حق رکھتا ہے، یقیناً اللہ کے رسول کو اللہ نے شفاعت کا اذن دے رکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔